واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آج اس موقع پر سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اور اس کے فعال سیکریٹری شاکر صاحب کی کوششوں سے آپ کے اس شہر بنگلور میں عربی زبان کی تعلیم و ترویج اور اس کو آسان بنانے کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آج کل عام مدرسوں میں، پبلک اسکولس میں عربی پڑھانے کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے طلباء عربی کی طرف مائل ہیں اور ان مدرسوں میں عربی پڑھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں عربی تو صرف دینی درسگاہوں میں پڑھائی جاتی تھی اور عام آدمی جو ہے کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ عربی زبان سیکھنے پر قدرت کا قادر ہو سکے، لیکن الحمدللہ آج کل عربی عام ہوتی جا رہی ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اب اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ تھوڑی بہت بات کریں گے، بحث کریں گے۔ تو میں عربی کی اہمیت جن ٹاپکس پر میں بتاؤں گا، گفتگو کروں گا، وہ یہ ہیں: عربی کی اہمیت، کون سی عربی پڑھائی جائے، کہاں کی کتاب پڑھائی جائے اور کیسے عربی کس طریقے سے پڑھائی جائے۔ عربی کی اہمیت جو ہے اس کے سلسلے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف کی زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اسلامی علوم کی زبان ہے، اور قرآن سمجھنا جو ہے مسلمان پر واجب ہے۔ جب تک قرآن عربی کسی حد تک عربی نہیں پڑھے گا اور اس کو عربی سے تعلق نہیں ہوگا، قرآن شریف سمجھ نہیں سکے گا، اور تو یہ واجب جو ہے اس سے پورا نہیں ہو سکے گا۔ آج کل کوششیں ہوتی ہیں کہ اردو کا قرآن شریف کا ترجمہ کیا جائے۔ بعض ادارے ہیں جو قرآن شریف کا ترجمہ سکھاتے ہیں، لیکن جو ہے ترجمہ جو ہے قرآن شریف کی اصل براہ راست قرآن شریف کو سمجھنے کا مساوی نہیں ہو سکتا، اس کے مترادف نہیں ہو سکتا۔ تو براہ راست قرآن شریف کو عربی میں پڑھنا سمجھنا یہ واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو اس سلسلے میں جو بھی کوشش ہو وہ جو ہے مستحسن ہے۔ تو یہاں ہم ہندوستان میں جس قسم کی عربی ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں وہ قرآن کی عربی ہے، اس لیے کہ عربی کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے ہر زبان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اب انگریزی سیکھتے ہیں تو لٹریچر کی زبان الگ ہے، شاعری کی زبان الگ ہے۔ سائنس کوئی پڑھ رہا ہو، سائنٹیفک سبجیکٹس پڑھ رہے ہوں تو سائنس کی زبان الگ ہوتی ہے۔ آج کل جو ہے اسپیشل انگلش کے نام سے ہے کہ آپ اگر سائنس پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صرف جو ہے ایسی زبان پڑھائی جائے گی جو سائنس میں کام آئے، اسپیشل انگلش۔ آپ جرنلزم میں جا رہے ہیں تو اس سے بھی جرنلسٹک انگلش ہے۔ بہرحال مختلف قسم کی انگریزی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر زبان میں جو ہے جس مقصد کے لیے آپ زبان سیکھ رہے ہیں، اس مقصد کے تحت آپ کو پہلے سے آپ کا مقصد جو معلوم ہو تو اس طریقے کی زبان آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ اور زبان جو ہے وہ ملک کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے۔ برٹش انگلش جو ہے از ڈفرینٹ فرام امریکن انگلش،
اور آسٹریلین انگلش، ہر انڈیا اور پاکستان کی انگلش جو ہے وہ بہت مختلف ہے انگریزوں کے انگریزی سے۔ اگر انگریز جو ہے وہ یہاں آنا چاہے تو اس کو الگ سے انگریزی سیکھ کے آنی پڑے گی۔ تو نہ صرف پروننسیشن میں بلکہ الفاظ جو ہے ہم کہتے ہیں پکا روڈ، کچا روڈ، اور وہ کیا سمجھے گا انگریز۔ تو جس مقصد کے لیے ہم زبان سیکھیں گے اس مقصد کے اس لحاظ سے جو ہے وہ زبان کا پروگرام جو بنایا جائے گا، اس قسم سے زبان کی جو سلیبس ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے اسی طرح عربی میں جو ہے زبان ملکوں کے لحاظ سے عربی الگ الگ ہے۔ سعودی عربیہ کی عربی الگ ہے، مصر کی عربی الگ ہے۔ اگر آپ نارتھ افریقہ جا رہے ہیں اس پر تو موراکو، الجزائر، یہاں کی عربی جو ہے، یعنی جو اگر عربی وہ صحیح عربی بولتے ہیں جسے فصحیٰ کہتے ہیں، اگر وہ لٹریری عربی بولتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن جملے کی ساخت وغیرہ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا۔ تو عربی جو اصلاً جو ہے وہ قرآن شریف کی عربی ہے، اور جو بھی سکھائی جاتی ہے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ قرآن شریف ہی کی عربی ہے۔ لیکن قرآن شریف جو ہے وہ تقریباً 1500 سال پہلے نازل ہوا۔ اس کے بعد عرب جو ہیں وہ زبان استعمال کرتے آ رہے ہیں، تو ہر دور کے لیے نئے الفاظ جو ہیں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل جو کمپیوٹر آیا تو کمپیوٹر کے سینکڑوں الفاظ آ گئے عربی میں۔ اس سے پہلے جو دور تھا ٹی وی کا اور ریڈیو کا، بہرحال ہر زمانے کے لیے نئے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ نئے الفاظ جب تک قوم تیار نہیں کرتی، وہ زبان جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں دیتی، تو وہ زبان ختم ہو جاتی ہے۔ تو زندہ زبان جو ہے وہ ہر دور کے ساتھ چلتی ہے۔ تو عربی میں بھی ایسے ہے۔ تو اگر آپ اخبار پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چند جملے پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ عراق کی عربی لکھی گئی ہے اس میں، یا سعودی عربیہ کی ہے، یا اس کی جو ہے موراکو کی ہے۔ الفاظ میں کچھ اختلاف ہوتا ہے۔ اور عربی جو ہے وہ کہیں بولی نہیں جاتی، قرآن کی عربی نہیں بولی جاتی۔ عربی جو بولی جاتی ہے زمانے کی مختلف ہر ملک جو ہے اس کی الگ الگ زبان ہوتی ہے، اس لیے کہ علماء لغت کہتے ہیں، فلالوجسٹ، کہ 1000 سال کے پہلے بعد جو ہے کوئی زبان زندہ نہیں رہتی، بدل میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن شریف عربی زندہ ہے 1000 سال کے بعد، تو قرآن شریف کی وجہ سے، قرآن شریف کی وجہ سے عربی زبان زندہ ہے، ورنہ ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن لوگوں کی زبان پر جو ہے زبان بدل گئی، تو مختلف ملکوں میں مختلف قسم کی عربی بولی جاتی ہے۔ اگر آپ قرآن شریف کی عربی سمجھتے ہیں، آپ نے قرآن شریف کی عربی پڑھی ہے، تو ہر جگہ آپ کی بات سمجھی جائے گی۔ آپ اگر فصحیٰ میں بولتے ہیں، صحیح عربی بولتے ہیں بازاروں میں، تو وہ سمجھ جائے گا، مسکراہٹ کے ساتھ سمجھے گا کہ یہ جو ہیں عجیب قسم کی عربی بول رہے ہیں، لیکن سمجھے گا آپ کی بات۔ لیکن اگر آپ ہر ملک کے الگ الگ زبان سیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے آپ خلیج میں ہیں، تو خلیج سے باہر آپ دوسرے ملک میں جائیں گے تو آپ کی زبان سمجھی نہیں جائے گی۔ تو ہم جس زبان کو ہم سکھائیں گے اور ہم اپنے مدرسوں میں، وہ قرآن شریف کی زبان ہوگی، اور with a special reference to the Quranic idioms, Quranic rules۔ ویسا آج کل جو ہے ایک آدمی تقریر کرے گا تو وہ صحیح عربی بولے گا، سوائے مصر کے۔ مصر میں عربی نہیں بولی جاتی۔ مصر میں جو ہے نحو جو پڑھایا جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہاں کی بازاری زبان جو ہے اسی میں نحو پڑھایا جاتا ہے، عربی مصر میں نہیں بولی جاتی، سوائے
نیوز بلیٹن کے آپ کو کہیں عربی نہیں ملے گی مثلا. خطبے جو ہیں وہ بھی بعض ائمہ جو ہیں وہ لوکل زبان ہی میں دیتے ہیں. تو وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. جو لوگ مصر جاتے ہیں، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ازہر وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ عربی بولنے پر قادر نہیں ہوتے. وہاں کا زور اتنا ہوتا ہے لوکل زبان کا کہ آدمی جو ہے وہی بولنے لگتا ہے. اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ تھے، اب بھی وہ اسی قسم کی ٹوٹی پھوٹی جو زبان ہوتی ہے وہی بولتے ہیں. اب مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی، بڑی محنت اور ریاضت کے بعد میں نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا، اس لیے میں 3 سال رہا ہوں مثلا. تو یہ بات طے ہے کہ ہم قرآن شریف کی عربی پڑھائیں گے، اور اسپیشل ریفرنس ٹو دی قرآنک ایڈیم. یہ میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ آپ کتابوں میں صحیح عربی بولی جاتی، لکھی جاتی ہے، اور تقریروں میں صحیح عربی بولی جاتی ہے، لیکن قرآن شریف کے بعض ترکیبیں ہیں جو عام زبان میں استعمال نہیں ہوتی. تو قرآن فہمی کے لیے ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اب دیکھیں مثلا سورہ یوسف میں ہے، جیسے ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. تو اکثر آپ دیکھیں ترجمہ وہ کہیں گے وَإِن كُنْتَ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اگرچہ، حالانکہ غلط ہے. یہ یہاں جو ان ہے وہ انا کا مخفف ہے، جو عام زبانوں میں نہیں بولی جاتی. انا کا مخفف ہے تو ہونا چاہیے یقیناً تم اس سے پہلے اس سے غفلت برتتے تھے. اسی طرح سورہ جمعہ میں بھی ہے، سورہ جمعہ میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا. آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، بہت سارے لوگ، بہت کم ہیں جو صحیح ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہیں گے اگرچہ، یہ غلط ہے. تو اس قسم کی جو قرآنی خصوصیات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. یہ میں نے اپنی کتاب جو ہے دروس اللغة العربیہ، اس میں قرآنی عربی کا خاص لحاظ رکھا ہے، اور اس میں اس قسم کی جو قرآنی ترکیبات ہیں اس کا سمجھایا ہے اور اس کی مثالیں دی ہیں. تو یہ بات ہم نے طے کر لی ہے کہ جو زبان ہمیں پڑھانی ہے وہ قرآن شریف کی عربی ہے. اچھا، دوسری بات، دوسرا عنوان ہوگا کہ کہاں کی کتاب پڑھائی جائے. بعض لوگ میں نے دیکھا بہت ساری جگہ عرب ملکوں سے کتابیں لاتے ہیں. عرب ملکوں کی کتابوں میں 2 نقص ہیں. یہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہاں کی عربی جو ہے پوری طریقے سے ہماری زندگی کی جتنے ضروریات ہیں وہ عربی میں ادا کریں. ٹریفک رولز کا عربی میں کیا کہتے ہیں، عربک ڈشز کیا ہیں، اور ایئر ٹریول کے لیے جو ہے عربی میں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی زبان میں سب کر لے سکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. اس قسم کی عربی کتابوں میں ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوگا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں. ایک بات. دوسری بات، جو کتابیں اہل زبان کے لیے لکھی جاتی ہیں وہ غیر اہل زبان کے لیے مناسب نہیں. غیر اہل زبان کے لیے مختلف قسم کی کتابیں ہوتی ہیں. ان کا اس لیے کہ اہل زبان جو ہیں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، ان کو کتاب سے جو ہے نحوی چیزیں جو ہیں اس کی تنظیم اور اس کے لیے وہ تھوڑی سی ضرورت پڑتی ہے. لیکن غیر اہل زبان کو پوری زبان سکھانی پڑتی ہے. مثلا ایک اردو میں کتاب ہو، مثلا ایک بچہ ہے، چھوٹے سے بچے کے لیے لکھی گئی کتاب فرسٹ فارم کی، کہ میں مدرسہ جاتا ہوں، میں ہر دن مدرسہ جاتا ہوں، کل مدرسہ گیا تھا، آج بھی جا رہا ہوں اور کل بھی جاؤں گا. اب اس میں ماضی ہے، مضارع ہے، مستقبل ہے، سب کچھ ہے. بچے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر.
اس لیے کہ اپنی زبان ہے وہ سمجھتا ہے. لیکن اگر کوئی انگریز یا کوئی عرب جس کو عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہم سکھا رہے ہیں، تو یہ جملہ جو ہے اس کے بہت بڑا پہاڑ ہے اس کے لیے. اس کے لیے تو ہم الگ الگ جو ہے درس ہوگا، ماضی سے سمجھانے کے لیے ایک درس ہوگا، مضارع سمجھانے کے لیے ایک درس ہوگا، مستقبل سمجھانے کے لیے 3-4 درسوں میں ہم وہ پڑھا سکیں گے. تو غیر اہل زبان کے لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ غیر اہل زبان کے لیے مناسب نہیں. ایک بالکل بنیادی بات ہے جس کو ہم جس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا. تو جو لوگ وہاں سے کتابیں لاتے ہیں باہر ملکوں سے، سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ میرے خیال میں غلط ہے. اچھا، یہ کتابیں جو ہیں جو اہل زبان کے لیے لکھی گئی ہیں، جو غیر اہل زبان کے لیے لکھی گئی ہیں. آج کل بہت ساری کتابیں تعلیم اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا کے نام سے نان نیٹو اسپیکرز کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. مصر میں لکھی گئی ہیں، سعودیہ میں لکھی گئی ہیں. لیکن اس میں بھی مشکلات ہیں. میرے خیال میں 2 اہم مشکلات ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے جو ہیں، بہت ساری کتابیں میں پڑھنے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں، اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ ان کی اسپیشلٹیز یہ ہیں کہ کتاب لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کتاب پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، پبلشنگ کیسے ہو، گیٹ اپ کیسے ہو، السٹریشنز کیسے ہوں. ان سب کا خیال کرنے والے بہت سارے جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں جو مل کر کے کتابیں لکھتے ہیں. لیکن بڑی یہ جو ہے ٹریجڈی ہے کہ ان کتابوں میں عربی کا ماہر نہیں ہوتا، عربی زبان کا ماہر نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو وہ جو ہے اس میں جو خامی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. لیکن بدقسمتی سے وہ کسی عربی اسپیشلسٹ جو عربی میں اسپیشلسٹ ہو اس کو نہیں رکھتے، لیکن دوسرے جو فیلڈز ہیں اس کے اسپیشلسٹ کو رکھا جاتا ہے. چنانچہ کتاب جو ہے العربیۃ للناشئین کے نام سے بہت پہلے آئی تھی. ہم یونیورسٹی میں سعودی منسٹری آف ایجوکیشن نے شاید وہ تیار کی تھی، اور ہمارے ہاں میں جس پہ پڑھاتا تھا وہاں بھی آئیں. اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ کتاب ہمارے لیے مناسب نہیں. اس میں غلطیاں تھیں. ہر صفحے میں کے نیچے لکھا ہوا تھا، یہ عبارت تھی ان کان صحیحا قل صحیحا. یہ نحو کے لحاظ سے غلط ہے. ان کان صحیحا فقل صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ جوابی شرط ہے اور طلبی جملہ ہے تو فقل صحیح ہونا چاہیے. اس کتاب میں ہر صفحے پر اس قسم کی عبارت تھی اور وہ غلطی تھی، اس لیے کہ اس کا عربی کا کوئی اس میں جو ہے اسپیشلسٹ نہیں تھا اس کتاب میں. لیکن پہلے صفحے پر بہت سارے جو ہیں وہ نام تھے بڑے بڑے اساتذہ کے. تو یہ غلطی. اور ایک کتاب ام القریٰ یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے، اس میں بھی بہت جو ہیں اونچے قسم کے اساتذہ ہیں. رمضان عبد التواب بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مصر کے تھے وہ. اب وہ اس میں ایک جملہ ہے الرأس بما حوت. اب مصری جو ہیں الرأس جو عربی کا لفظ ہے سر کے لیے وہ مؤنث استعمال کرتے ہیں. وہاں کا عامی بھی اور عالم بھی. عامی بھی یہ کہے گا راسی کبیر رأسہ کبیرہ، اور عالم بھی کہے گا. انوار السادات نے کتاب لکھی ہے اس میں بھی جو ہے، اور سب کے سب کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ راس کہیں گے تو مؤنث ہی کہیں گے، حالانکہ عربی میں راس مذکر ہے. میں نے بہت ساری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاں راس کا ذکر کیا میں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بعض ملکوں میں مؤنث ایسے ہوشیار رہے ہیں. تو اب انہوں نے ام القریٰ کی کتاب میں لکھی ہے الرأس بما حوت. حوا ہونا چاہیے تھا، انہوں نے حوت لکھی مؤنث.
ایسے بہت ساری غلطیاں ہیں جو اپنے ملکوں میں رائج ہیں. اب وہ لکھنے والے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہی صحیح ہے، تحقیق نہیں کرتے. تو اس قسم کی نحوی غلطیاں بہت ساری ان کتابوں میں، واضح غلطیاں نہیں لیکن ہیں. اگر ہمارا مقصد قرآنی عربی پڑھانا ہو، جو دقت پسندی قرآنی عربی کے لیے چاہیے، وہ اس میں آپ کو نہیں ملے گی ان کتابوں میں. دوسری، یہ تو زبان یعنی لسانی خامی ہے. دوسری جو خامی ہے وہ دینی خامی. اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں، یہ العربیۃ بین یدیک کی کتاب ہے، یہ بھی شاید سعودیہ سے شائع ہوئی ہے، العربیۃ بین یدیک. اس میں پہلا جملہ پہلے صفحے پر جو ہے پہلا جملہ ہے انا من پاکستان. اب دیکھیے، ابھی انہوں نے بتایا فروع کہ پرائمری چیزوں کو پہلے پیش کریں، اس کے بعد جو ہے سیکنڈری چیزوں کو. یہ دنیا کے زندگی میں بھی یہی ہے، پہلے آپ پرائمری چیزیں، اہم چیزیں جو ہے ان کو پیش کرو، اس کے بعد جو ہے فرعی چیزوں کو پیش کرو. ہر کام میں یہ ضروری ہے. تو عربی میں جو ہے علامات الاعراب الاصلیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضمہ جو ہے پیش جو ہے وہ رفع کی علامت ہے، اور فتحہ جو ہے زبر وہ نصب کی علامت ہے، اور کسرہ جر کی علامت ہے. یہ جو ہیں علامات الاعراب الاصلیہ. اس کے بعد دوسری علامات ہیں جو فرعی ہیں. تو پہلے آپ اصلی پڑھائی. آپ نے کہا انا من پاکستان، پاکستانہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان جو ممنوع منصب ہے، پاکستانہ کہنا چاہیے. اس کے بعد دوسرے جملے میں یا تیسرے جملے میں یا دوسرے صفحے پر آ گیا انا من الہند یا کچھ کہے گا، تو طالب علم کہے گا کہ عربی زبان جو ہے بالکل غیر لاجیکل زبان ہے. من کے بعد ایک جگہ زبر آتا ہے، ایک جگہ کسرہ آتا ہے. یہ زبان میرے لائق نہیں، یہ میرا مطلب کی چیزیں چھوڑ دے گا. تو بھائی آپ پہلے جو ہے انا من الہندی کہیے، انا من الیمنی کہیے، انا من الفلپینی کہیے، اس کے بعد جو ہے سمجھائیے کہ بعض چیزوں میں مبنی منصب کیا ہے. تو پہلا جملہ وہ کہیں گے کہ ہم اس کو جو ہے ساکن پڑھائیں گے، انا من پاکستان. تو وہ کہے گا کہ جب انا من پاکستان سے کام چلتا ہے تو انا من پاکستان کیوں سیکھوں بعد میں؟ وہ سیکھے گا نہیں. جو پہلی بار جو ہم سکھاتے ہیں طالب علم کے ذہن میں وہی بات ہوتی ہے. اگر ہم بعض اساتذہ میں نے دیکھا مصری وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں بغیر حرکات کے پڑھائیں گے، اور میں منٹوں چٹکیوں میں جو ہے میں اعراب سکھا دوں. یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں انا من پاکستان سے کام چلتا ہے تو وہ نہیں سیکھنے کی کوشش کرے گا کہ انا من پاکستان کہنے سے کیا فائدہ ہے، دونوں برابر ہیں. تو یہ منہج کی غلطی ہے. یہ ایک تو زبان کی غلطی میں نے بتائی، اور یہ منہج کی غلطی ہے. اور تیسری غلطی جو ہے وہ ہے دینی غلطی اور دینی کمزوریاں. بہت ساری چیزیں اس میں ایسے ملے گی. عراق ہمارا وہ کانفرنس ہوئی تھی ٹیچنگ عربک ٹو نان عربس کے تحت، بہت پرانی بات ہے. تو وہاں عراق سے ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کچھ کتابیں تیار کی تھیں. تو اس میں یہ جو ہے کمپوزیشن کے ٹیسٹ، اس میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو ٹیلی فون کر رہا ہے، تصور کرو وہ کیا باتیں کرے گا. اب ظاہر ہے کیا باتیں کرے گا. اب اس قسم کی جو ہے دینی ماحول میں دینی نقطۂ نظر سے غلط ہے. پھر بعض کتابوں میں نے دیکھے، مثلا آج کا ٹائم ٹیبل، اس میں لکھا ہے دینیات، قرآن، حدیث، اس کے بعد جو ہے یہ میوزک کلاس.
تو اس قسم کی چیزیں آپ کو ملیں گی جو دینی نقطہ نظر سے مخدوش ہیں، اور ہمارے ہاں وہ ان کا پڑھانا مناسب نہیں۔ تو میں نے بھی بتایا کہ جو کتابیں عربوں کے لکھی گئی ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہیں، اور جو غیر عربوں کے لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری کتابیں میں نے دیکھی ہیں، اس میں سب جو ہیں لکھنے والے عربی میں کمزور ہوتے ہیں، وہ ان کی دوسرے فیلڈز میں وہ اچھے ہوں گے، لیکن عربی کے سلسلے میں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ عربی کے ایک اس کو رکھتے، اسپیشلسٹ نہیں رکھتے وہ۔ پھر دینی لحاظ سے تو یہ میں نے کون سی کہاں کی کتاب پڑھائی جائے اس کے سلسلے میں نے بتایا، تاکہ اس پہ آپ لوگ غور کریں کہ جو کتاب پڑھائی جائے وہ عرب ملکوں میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں یا عربوں کے لیے یا غیر عربوں کے لیے وہ ہمارے ہاں مناسب نہیں۔ اور تیسرا ہوگا کہ پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیے ہمارے ہاں مغلیہ دور کے بعد سے جو کتابیں، جو اسلامی مدارس شروع ہوئے جہاں دینی تعلیم کا اور عربی زبان سکھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس میں درس نظامی مشہور منہج ہے، نظام الدین السہالوی انہوں نے منہج تیار کیا تھا۔ تو ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نحو پہلے پڑھا دیں، یعنی نحوی قواعد، گرامر جو ہیں وہ پہلے پڑھا دیں، اور صرف نحو پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ کتابیں شروع ہو جاتی ہیں بعد میں۔ یہ طریقہ ایک یونیورسٹیوں میں انگریزوں کے زمانے سے جو یونیورسٹیوں میں نظام تھا وہ یہ تھا کہ آپ لٹریچر پڑھائیں۔ ہمارے دوست نے بتایا کہ میں نے عربی کا کورس شروع کیا یونیورسٹی میں، مجھے شروع کرنے کے بعد بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ جو منہج اور جو سلیبس ان کا تھا وہ یہ تھا کہ پری اسلامک پوئٹری، معلقات جسے کہتے ہیں، معلقات وہ 7 قصیدے ہیں، مشہور قصیدے اسلام سے پہلے جو لکھے گئے، اس کی زبان جو ہے آسان نہیں ہے، بعض چیزیں آسان ہوئی ہیں، بعض بہت پرانی چیزیں ہیں۔ معلقات عنترہ بن شداد، وہ ان کے بی اے کا سلیبس تھا، اس میں عنترہ بن شداد کا معلقہ، سورہ حجرات اور حدیث کی کتاب سبل السلام۔ اب طالب علم جو ہے اس کو عربی نہیں آتی، ہائی اسکول سے آیا ہے اور اس کو عربی نہیں آتی، عربی جب نہیں آتی ہے لٹریچر کیسے پڑھائیں آپ؟ بھائی آپ کہیے لٹریچر پہلے عربی پڑھائیں، عربی پڑھنے کے بعد لٹریچر کا انتظام کریں، لیکن یونیورسٹی کا نصاب یہی ہے کہ آپ براہ راست لٹریچر۔ تو کیا ہوتا ہے، طالب علم جو ہے انگریزی میں اس کا استاد جو بتا دیتا ہے انگریزی میں اس کا معنی کیا ہے، پوئٹری وہ جو قصیدہ ہے اس کا، اور اسی طرح قرآن شریف کا، تو امتحان میں بتا دیتے ہیں کہ میں ایسے سوالات کروں گا، اس کا جواب ایسے دے دے رہا ہوں۔ تو وہ جو اساتذہ انگریزوں کے زمانے میں جو بچ گئے تھے، جو یونیورسٹی میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن باقی رہے اور عربی جو ہے سبجیکٹ کے طور پر باقی رہے، تو ان کی پوزیشن باقی رہے گی، تو اس لیے تو وہ کچھ بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ جو انگریزی کا جو نام تھا، ڈیزگنیشن، وہ تھا کلاسیکل لینگویج۔ کلاسیکل لینگویج بہت خوبصورت لفظ ہے کلاسیکل، لیکن اس کا معنی ہے مردہ۔ گریک از اے کلاسیکل لینگویج، لیٹن از اے کلاسیکل لینگویج۔ اگر آپ ہیبرو واز اے کلاسیکل لینگویج، وہ اس کو زندہ کیا انہوں نے، سیریاک از اے کلاسیکل لینگویج، سنسکرٹ اب انہوں نے زندہ کیا۔ تو کلاسیکل لینگویج کے معنی مردہ زبان، لیٹن خاص کر یورپ میں پڑھائی جاتی تھی، مردہ زبان تھی، تو اس کو صرف نوڈنگ اکوائنٹنس جو ہے وہ
وہ پیدا کرنا ہے، زبان کے تو بولنا لکھنا یہ تو نہیں ہوتا۔ تو عربی کو انہوں نے انگریزوں کے زمانے میں کلاسیکل لینگویج کہا۔ کلاسیکل لینگویج کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو صرف لٹریچر پڑھیے، اس کے ٹرانسلیشن کر لیجئے، اس کا یہ ہے، اسی لیے تو چلا آ رہا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بعض یونیورسٹیوں میں اس کی تبدیلی آئی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے وہاں کانفرنس تھی ریاض میں، اس میں اساتذہ آئے تھے اس کے دہلی وغیرہ کے یونیورسٹیوں کے، وہ عربی بولتے تھے لکھتے تھے، تو کچھ تبدیلی آئی ہیں۔ تو یہ دو طریقے رائج تھے، ایک تو گرامر کا طریقہ، ایک دوسرا جو ہے لٹریچر پڑھائی ہے اور ٹرانسلیشن کے ذریعے، یہ دو طریقے تھے۔ یہاں ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے دو قسم کی چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا جو ہے مہارت۔ علم، سائنس اینڈ اسکل۔ لینگویج جو ہے وہ اسکل ہے، علم نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کیجئے، لینگویج جو ہے وہ علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مہارت۔ جیسے ڈرائیونگ ہے، ڈرائیونگ ایک جو ہے مہارت ہے، جیسے اسکل۔ اگر کوئی شخص ڈرائیونگ سیکھنا چاہے اور سب سے بہترین کتاب خرید لے، ڈرائیونگ وداؤٹ ٹیئرس مثلا، اور جو ہے گھر میں بیٹھ کے یاد کر لے ڈیفینیشنز، اسٹیئرنگ وہیل کیا ہے، ایکسیلیٹر کیا ہے، اور جو ہے بریک کیا ہے، ہینڈ بریک کیا ہے، یاد کر لے، اور وہ جو ہے 2 ہفتے کے بعد اگر گاڑی پہ سوار ہو کے براہ راست سڑک پہ آ جائے تو چند منٹوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کسی ٹریفک پولیس مین کے باہوں میں ہوگا، یا اگر حالت خراب ہوئی تو پھر وہ ملٹیپل انجریز کے ساتھ کسی ہاسپٹل میں ہوگا۔ وہ ڈرائیو نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک اسکل ہے۔ لیکن دوسرا آدمی جس نے پہلے ہی دن سے اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ جو ہے مل کر کے ڈرائیونگ جو ہے اسٹیئرنگ وہیل چلانے کی کوشش کی اور ایکسیلیٹر چلانے کی کوشش کی، وہ جو ہے 1 ہفتے کے اندر گاڑی چلائے گا، اور اگر وہ تھیوریٹیکل چیزیں بھی سیکھ لیتا تو بہتر ہے، کہیں گاڑی خراب ہو جائے تو پھر جو اس کی ریپیئر کر سکتا ہے، کچھ چلا سکتا ہے، لیکن بغیر اس کے بھی وہ چلا سکتا ہے۔ تو زبان جو ہے اسکل ہے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر انسان اپنی زبان بولتا ہے بغیر کسی علم اگر ہوتا تو میتھمیٹکس ہر شخص نہیں جانتا، فزکس ہر شخص نہیں جانتا، کیمسٹری ہر شخص نہیں، لیکن اپنی زبان ہر شخص بولتا ہے۔ سب سے آسان چیز ہے وہ اپنی زبان بولنا، بغیر اس کے ضرور ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہائی اسکول اور کالج میں اس کی پالشنگ ہوتی ہے، لیکن اساساً جو ہے وہ اپنی زبان جانتا ہے۔ تو زبان کو صحیح طور پر سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسکل کے طور پر پڑھایا جائے۔ اسکل کے طریقے سے کیا پڑھایا جائے، کیسے؟ تو اس کا یہ ہے کہ لٹل آف گرامر اینڈ لاٹ آف پریکٹس۔ گرامر کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن آپ بجائے اس کے کہ پورے گرامر کو جو ہے ذہن میں ٹھونسنے کی کوشش کریں، گرامر کا ایک قاعدہ جو ہے وہ بتائیں، اور پھر جو ہے عربی زبان کا جو ٹیچر ہوگا وہ بہت آرام سے رہے گا، برعکس دوسرے، اس لیے کہ اس کو بیٹھنا ہے اور طلباء کو کام کرنا ہے۔ آپ بتائیں کہ ھذا کتاب ھذا قلم ما ھذا، اس کے بعد بیٹھ جائے اور طلباء آ کے اپنے ساتھیوں سے پوچھیں ما ھذا، پہلے ہی دن سے جو ہے وہ زبان بولے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو دیدی درسگاہوں کے وہاں کہتے ہیں کہ نحو کے بغیر، بھائی نحو کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم نحو کو ایک جو ہے علم کی طرف پہ نہیں پڑھاتے۔ نحو کو کہ تجزیہ کریں گے، جو دیکھیے نحو کے جو قواعد ہیں عام طور پر وہ آسان قواعد، اور بعض قواعد ایسے ہیں جو
زندگی میں استعمال نہیں ہوتے. ان کے بعض تفریحات، بعض تقسیمات اور بعض وہ جو ہیں استثناءات وہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتے. ان کو چھوڑ دیجیے، بعد میں پڑھیں گے. لیکن جو ابتدائی چیزیں ہیں تو ان کو جو ہے آپ پڑھائیے، پڑھانے کے بعد جو ہے پریکٹس کیجیے. اب پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، میں 2 مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں طالب علم کے زمانے میں ہمارے ہاں ایک شیخ تھے، ایک مسجد کے امام تھے، اچھے عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی اردو میں، اور مقدمے میں اپنے نام کے ساتھ لکھا عبد الفقیر. یہ کتاب مجھے ملی، میں دوڑا ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ مولانا اللہ تعالیٰ کو آپ نے فقیر بنا دیا، نعوذ باللہ. آپ نے کہا کیسے؟ آپ نے کہا کہ عبد الفقیر کے معنی فقیر کا بندہ. آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ العبد الفقیر، فقیر بندہ، لیکن لکھا انہوں نے عبد الفقیر. یہ ان کا قصور نہیں ہے، قصور نظام کا قصور ہے، طریقے کا قصور ہے. زبان کی جو احساس جو ہوتا ہے وہ پریکٹس سے ہوتا ہے، قواعد سے نہیں ہوتا. قواعد سے کوئی شخص زبان نہیں سیکھتا، پریکٹس چاہیے. اب پریکٹس کریں گے. طالبان میری کتاب میں ہے یہ کہ اس میں ال لگاؤ، یا ال اگر ہے تو زیادہ ہے تو نکال دو. طالب سوچے گا. اکثر لوگ آتے ہیں یہ کتاب ہمیں چاہیے، اس میں لکھا ہوتا ہے بحر الرائق. میں کہتا ہوں کہ ایسی کتاب نہیں ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ تو بڑے حضرت نے لکھا ہے. میں نے کہا کس نے بھی لکھا ہو، اس قسم کے نام کی کتاب نہیں. البحر الرائق نامی کتاب ہے، اور چاہیں تو لے کے میں دیتا ہوں آپ کو. اب یہاں ہندوستان پاکستان میں جو ہے معطوف سے، یہ منعوت سے الف لام گرانے کا رواج ہے. کہتے ہیں کہ صراط المستقیم کہیں گے، باقیات الصالحات کہیں گے. ایسے غلط ہے. عربی کو جیسے بول لیے ویسے بولیے، ال کے ساتھ اگر ضرورت ہے. تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فقیر بنا دیا. پہلے کہ کیسے؟ میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، اللہ عبد الفقیر ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم عربی، آپ کون ہوتے ہیں عربی مجھے ٹھیک کرنے؟ میں تو فلاں مدرسے کا فارغ ہوں. اور فعلاً وہ ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ کے فارغ تھے. لیکن قصور ان کا نہیں ہے، قصور جو ہے یہ نظام کا ہے. تو ہم اس قصور کو دور کریں، اور ہماری تعلیم جو ہوگی وہ اس سے تمرین، مشق سے ہونی چاہیے. اب یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں میں 26 سال کے تجربے کے بعد بتا رہا ہوں. میرے ہاں جو جامعہ اسلامیہ میں جو طلباء آتے تھے اور میرے سامنے جو بیٹھتے تھے، دنیا بھر کے طلباء تھے. کوئی اردو بولنے والا، کوئی جرمن بولنے والا، کوئی ترکی بولنے والا، مختلف اللسان. کوئی چیز ان کے اندر مشترک نہیں ہوتی تھی. لیکن میں نے پھر وہ ڈیوائز ایسے کیا کہ ہر شخص جو ہے اس کو سمجھ سکے ابتدا سے. پھر میں نے جو عربی سیکھی وہ بھی بتایا صاحب نے کہ میں نے خود سیکھی. تو جو مسائل، جو مشکلات میرے ذہن میں پیش آئیں تو ان کے حل کرنے کی میں نے کوشش کی. تو اس کے بعد یہ جو میں نے کتاب لکھی تو اس کا نچوڑ ہے کہ کیا مشکلات غیر عرب کے لیے کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اس کا حل کیا. تو اب میں یہ پڑھانے کے سلسلے میں ایک بات میں بتا چکا ہوں، تمرین ہو، اور دوسری باتیں بتاتا ہوں. اور یہ جو اصول میں بتا رہا ہوں یہ میں نے عملاً اپنی کتاب میں اس کو استعمال کیا ہے. تو جو ہے پہلی بات ہمارے صاحب نے بتائی تھی تقدیم الاصول علی الفروع. تقدیم الاصول علی الفروع. ہم وہ جو اصول ہیں ان کو
فروع پہلے اصول بتائیں پھر فروع بتائیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی کے دو دشمن ہیں، بڑے سخت دشمن۔ ایک جو ہے زید ہے، نحو کی کتابوں میں جو مثال دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں قام زید قائم، جملہ اسمیہ کی مثال ہے زید قائم، جملہ فعلیہ کی مثال ہے قام زید۔ میرے ہاں طلبہ آتے تھے، افریقی طلبہ آتے تھے اور دنیا بھر کے طلبہ آتے تھے، تو پوچھتا جملہ اس کی مثال دو، تو کوئی اچھی مثال دیتے افریقی طلبہ وغیرہ، لیکن انڈو پاک کے طلبہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قام زید۔ میں نے کہا کہ زید جو ہے بڑا دشمن ہے عربی کا، اس نے جو عربی کو بگاڑا ہے اس کو چھوڑو، دوسری مثال دو۔ تو سر جھکا کے بیٹھتے ہیں، 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں معلوم۔ تو اس سے کیا فائدہ؟ ہم 9 سال پڑھیں اور پھر ایک مثال ایک جملہ نہیں بنا سکیں۔ تو جب تک زید زندہ ہے عربی زندہ نہیں رہے گی ہمارے مدرسوں میں، جب تک یہ اس کو ہم ماریں گے نہیں تو جو ہے عربی زندہ نہیں رہ سکتی ہمارے مدرسوں میں۔ تو زید ایک بڑا دشمن ہے۔ دوسرا دشمن جو ہے وہ ہے گردان۔ یہ بالکل ان نیچرل طریقہ ہے کسی بھی زبان سیکھنے کا۔ تو آپ جو ہے، میں پوچھتا ہوں طلبہ سے جب آتے تھے میرے پاس، درست اللغۃ العربیہ فی بلدک، کیا تم نے عربی پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ذرا ٹھہرو، پھر وہ پوری جو گردان اپنے ذہن میں کرتے ہیں، پھر جب وہ درستو کی باری آتی ہے تو کہنا ہم درست، آپ گاڑی آپ کے انتظام نہیں کرے گی۔ آدمی جو زبان جو ہے آدمی سوچ کے نہیں بتاتا زبان جو ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا اصول جو پیش کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ قواعد کا جو ہے ہر قواعد کے جو ہے مختلف اقسام ہوتے ہیں، تو اس کے نکالیے ایک قسم جو ہے آج بتائیے، اس کی دوسری قسم جو کل بتائیے، اس کو ٹکڑے کر لیجیے۔ تو یہ جو اسناد کہتے ہیں، فعل کا اسناد جو گردان کی شکل میں ہے، ایسے مت بتائیے۔ پہلے درس میں میں نے کتاب میں آپ دیکھیں گے مثلا ذهب بلال الى المسجد، اس کے بہت سارے جملے ہیں۔ دوسرے درس میں آئے گا مثلا ذهب بلال الى المسجد وذهبت زوجته الى المدرسة۔ اب طالب علم جو ہے، تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ مثال قواعد کو اس طریقے سے پیش کریں کہ طالب علم خود جو ہے کہے کہ یہ قاعدہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ھذا بلال، ہم انسان استعمال کریں گے تاکہ اس کی تصغیر و تانیث سیلف ایویڈنٹ ہو۔ ھذا بلال ھذہ آمنۃ۔ تو طالب علم سے پوچھیں کچھ بات سمجھ میں آئی تو کہے گا میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ھذا جو ہے مرد کے لیے ہے، اور ھذہ مؤنث کے لیے، عورت کے لیے۔ وہ خود کہے گا ھذا بلال ھذہ آمنۃ۔ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں نحو میں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی۔ اسی طرح آپ یہ کہیں یا بلال این تذهب یا زینب این تذهبین، کیا سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تذهب جو ہے مرد کے لیے کہتے ہیں اور تذهبین مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد اس کے ذہن میں کبھی جو ہے یہ بات بھولے گا نہیں۔ پاکستان سے ایک طالب علم آیا، میں نے کہا کہ یا بلال این تذهب، زینب کے لیے کیسے کہیں گے؟ بہت سوچنے کے بعد کہا، اس نے کہا کہ وہ بھی تذهب ہی کہیں گے۔ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں سعودیہ میں جو ہے زینب عورت ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں بھی عورت ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ عورت ہوتی ہے تو تذهب کیسے کہیں گے؟ یہ جو احساس ہے زبان کا وہ قواعد سے نہیں آئے گا، احساس جو آئے گا وہ بولنے سے آئے گا۔ لینگویج کمز بائی ٹاکنگ۔ پہلے دن سے آپ بولیے۔ جتنا طالب علم جب سمجھتا ہے کہ میں عربی سمجھ رہا ہوں تو وہ خود کہے گا کہ صاحب میں ایک جملہ بناتا ہوں، دیکھیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس کو اتنا خوشی ہوتی ہے، اتنے ممنوع من الصرف میں سب سے اہم بات یہ ہے عورتوں کا نام۔ آپ سے وہ چھٹکارا نہیں ہے، آپ کو درس میں پڑھانا پڑے گا۔ جی تو زینب آمنہ جب آئے گی تو کیا کریں گے؟ تو وہاں یہ بتانا پڑے گا، میری کتاب میں ہے بلال حامد
علی ایک طرف ہے، ایک دوسری طرف ہے آمینہ تو خدیجہ تو عائشہ تو. تو طالب علم خود پوچھیں ہم تو کہے گا کہ ایسا لگتا ہے مجھے کہ مردوں کے نام کے ساتھ 2 پیش ہوتے ہیں اور عورتوں کے نام کے ساتھ 1 پیش ہوتے ہیں. اتنی ہی بات ہے. اب اس کو اتنا بڑا ہوا بنا رکھا ہے. وہ جو ہے نحو کی کتاب میں پڑھیں گے تو وہ بہت لمبی بات ہوتی ہے، لیکن بہت چھوٹی چیز. اس کے بعد غیر اس کے نام آتے ہیں، غیر عربی نام. ولیم، میری کتاب میں ولیم ہے یا کوئی وہ نام ہو تو یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو ہیں غیر عربی نام، ان کے اندر تنوین نہیں ہوتی. تو یہ بعض اصول ہیں. اور ایک اصول جو ہے ابھی انہوں نے بھی اشارہ کیا، وہ یہ ہے، عرب میرے ساتھ ہمیشہ جھگڑتے تھے کہ تم جو ہے وفق کے قواعد کی رعایت نہیں کرتے. وہ کہیں گے مثلا انا اذهب ھذا کتاب، میں کہتا ہوں نہیں. جب سکھائیں گے تو ہم کہیں گے ھذا کتابن، اس لیے کہ جب تک ہم وقف کی قواعد کا لحاظ کریں گے زبان نہیں آئے گی، قواعد نہیں آئیں گے. مسمک اگر کہیں، مسمکہ، مسمکی، اگر مسمک کہیں تو وہ سیکھے گا نہیں. تو اس لیے اسے مثلا یکتبو ہے، یکتب ہے. یکتب جو ہے مجزوم حالت، یکتبو مرفوع حالت. اگر آپ یکتب کہیں تو فرق کیسے کریں؟ تو وقف کی جو قواعد ہیں ان کو دوران تدریس جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کر دیں اور بعد میں بتا دے سکتے ہیں. اگر اس نے غلطی بھی کی، قواعد وقف میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو کوئی آسمان ٹوٹ کے پڑنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب عرب کہتے ہیں شکرن، کہتے ہیں شکرا نہیں کہتے، عفوا نہیں کہتے، عفون کہتے ہیں، شکرن کہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں یہاں تھے وہ وقف کا قاعدہ لاگو نہیں کرتے؟ تو ایسی ہی کوئی بات. قرآن شریف میں جب قرآن شریف پڑھائیں گے تو وہ وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ دوسری بات. اچھا، تیسری بات جو ہے وہ ہے ایجوکیشنل ایڈز. تعلیم وسائل، عربی میں کہتے ہیں الوسائل التعلیمیہ. سب سے زبان جب ہم پڑھا رہے ہیں تو کلاس کے اندر جو ہے حرکت ہونی چاہیے. ٹیچر ایسا نہ ہے کہ وہ ایک جو ہے پیس آف فرنیچر کی طرح بیٹھے رہے اور بالکل حرکت نہ کرے اور جو ہے لیکچر دیتا جائے تو اس سے زبان نہیں آئے گی. زبان کے اندر، زبان پڑھانے میں حرکت ہونی چاہیے. اور سب سے سمپلسٹ یہ جو ہے ٹیچنگ ایڈ جو ہے وہ چاک ہے. چاک کا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو وہ دوسرے قسم کے ہیں، وائٹ بورڈ کہتے ہیں یا رائٹنگ بورڈ کہتے ہیں. پہلے ہم لوگ بلیک بورڈ کہتے تھے. تو اس میں لکھیے. چرچل کے بارے میں نے سنا، پڑھا کہ وہ پہلے لیٹن کلاس میں بھرتی تھا، لیٹن پڑھ رہا تھا. چرچل جو تھا جنگ کے دوران برطانیہ کا وزیر اعظم، بہت بڑا خطیب تھا وہ انگریزی میں، لیٹن پڑھتا تھا. ایک دن اتفاقی طور پر وہ انگریزی کلاس کے سامنے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ انگریزی ٹیچر جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے چاکس استعمال کر رہے ہیں. ورک کے لیے ایک چاک، ایک رنگ کا چاک، اور ناؤن کے لیے ایک چاک. تو اسے بہت بات پسند آئی. اس نے لیٹن کلاس ترک کر کے انگریزی میں منتقل ہو گیا، چاک کی وجہ سے، جو رنگوں کی وجہ سے. بعد میں بہت بڑا خطیب بنا. تو ہم طالب علم، خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے تدریس و تعلیم جو ہے وہ کھیلوں کے ذریعے ہوتی ہے بچوں کے لیے. تو ایسے بنائیے
چوکس جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے وہ چوک ہے. ابتدائی طور پر طالب مدرس جو ہیں چلتے پھرتے رہیں, اور بہت سارے چارٹس بنا سکتے ہیں. تنویر وہ 2 چارٹس جو ہیں تو چارٹس جو ہیں طلباء سے ہم بتائیں کہ یہ چارٹس تیار کرنا ہے, یہ فکرہ ہے, یہ آئیڈیا ہے, تیار کر کے لائیں, دیکھیں ٹھیک ہے, ان کی آپ کی نگرانی میں چارٹس تیار ہوں. اور پھر جو ہے مثلا افعال ہیں جو حرکت کے ہیں, ذہابہ, تو بہت آسان کام ہے. ایک جگہ جو ہے کارڈ بورڈ سے ایسے ہم نے تیار کیے تھے یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی میں. اب دیکھیے کتابن عربی میں 2 شکلیں ہوتی ہیں, یا تو تنوین ہے یا تو الف لام ہے, دونوں ملتے نہیں ہیں. بہت طلباء گڑبڑ کر لیتے ہیں, لیکن جب تک ان کے ذہن میں بات نہیں آئے گی کہ دونوں نہیں ملتے تو اس پہ زور دینا چاہیے. تو جو ہے کتابن ہے تنوین کے ساتھ, پھر ہم کریں گے ال, جب آئے گا تو ایک پیش آئے الکتابو, کتابن اور الکتابو. اس کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ عدد جو ہے عربی میں بہت مشکل ہے, عدد کا معاملہ جو ہے بہت مشکل ہے. عرب جو ہیں جب کوئی حساب میں کوئی اماؤنٹ لکھنا ہوتا ہے تو وہ پھر ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بھئی یہ عدد لکھنا ہے, بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سکھایا جاتا, پڑھایا جاتا ہے, وہ ہم صرف عدد پڑھاتے ہیں. عربی میں عدد کا تعلق معدود سے ہے. جب تک معدود جو ہے معدود کی روشنی میں ہم عدد کی تعین کریں. عربی میں ذرا معاملہ وہ دلچسپ ہے. عربی میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ مذکر ہو تو اس کا ساتھ ہی مذکر ہوتا ہے, مؤنث ہو تو مؤنث ہوتا ہے. لیکن عدد میں جو ہے اگر عدد معدود جو ہے یعنی جس کی گنتی کر رہے ہیں ہم لوگ, اگر وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث, اور جس کی گنتی کر رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو عدد جو ہے مذکر ہوگا. تو کہیں گے ثلاثۃ ابناء, 3 لڑکے, اور ثلاث بنات, 3 لڑکیاں. الٹا ہے ثلاث. اور تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم زبان سکھاتے ہیں, عربی سکھاتے ہیں, اب انگریزی کی طرح کہتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 9 یہ کہتا ہے انگریزی میں. عربی میں کہتے ہیں واحد اثنین ثلاثہ. اگر ایسے کہیں گے تو سیکھے گا نہیں. ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے. آپ عربی کے مزاج کے لحاظ سے جو ہے یہ چیزیں کیجیے. میں نے دیکھا اب کسی مدراس کے ایک اسکول میں وہ انگریزی میں 5 پھول کے نام ہیں تو عربی میں یہ 5 پھول کے نام ہیں. بعض پھول کے نام اگر عربی میں نہیں ہیں تو انہوں نے بنا لیے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے, تقلید کریں ہم ہر چیز انگریزی کی. زبان عربی زبان کا جو مزاج ہے, اس کی جو شناخت ہے, اس کے لحاظ سے تو جب عدد پڑھائیں گے تو میری رائے یہ ہے کہ معدود کے ساتھ پڑھائیں. یعنی جس چیز کو ہم گنتی کریں, مثلا ہم ثلاثۃ ابناء, 4 ابناء, 5 ابناء, 6 7 ابناء, 8 ابناء, 9 ابناء, 10 ابناء, یہ سیکھ لیں تو اس کو ساتھ مؤنث کے ساتھ کہیے 3 بنات, 4 بنات, 5 بنات, 6 بنات, 7 بنات, 8 بنات, 9 بنات, 10 بنات. پھر دونوں ہوں گے. ایک طالب علم کہے کہ 3 ابناء اولاد ابناء, دوسرا کہے 3 بنات, 4 ابناء, 4 بنات, تاکہ اس کا جو
کانٹراسٹ ہے وہ سمجھنا. تو یہ ہے چارٹس اس طریقے کے بنائیں. اور دوسری چیز جو ہے میں نے بتایا کہ ایک آدمی ذہبہ وہ سکھانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ لوازم کے ساتھ، تو ایک کارڈ بورڈ میں مسجد لکھ کے ایک طرف کر دیں اور ایک دوسری طرف جو ہے البیت گھر لکھ کے، یا تصویر بنا سکتے ہیں، ڈرائنگ تو آسان ہے. اور ایک کہیں ایک طالب علم سے کہیں کہ تم یہاں سے نکلو یہاں آ جاؤ، تو ہم پوچھیں گے من این خرج بلال، وہ کہے گا خرج بلال من البیت. این ذهب الى المسجد. اس کے بعد دوسرا الٹا کیجئے اس کو، من این خرج محمد من البیت این ذهب الى المسجد. تو کلاس کو جو ہے لائیولی بنائیے، اور حرکتوں سے جو ہے کھیل سے اس کو جو ہے بہت آسان چیز ہے یہ وہ جو ہے، لیکن وہ جو صدیوں کا ذہن بن چکا ہے ہمارا کہ ہم صرف نحو پڑھائیں گے، تو یہ نہیں. تو اس طریقے سے تیسری چیز جو ہے چھوٹے چھوٹے ڈرامہ کر سکتے ہیں، چھوٹا بچوں کے لائق. ہم نے کیا تھا اسلامک یونیورسٹی میں، تصویر بھی بنی تھی، لیکن وہ آج کل جو ہیں یہ جو آئی ٹی کے اور کمپیوٹر کے سافٹ ویئرز ہیں وہ بہت جلدی بدلتے رہتے ہیں. آج تیار کیا کل وہ جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی چیز. تو اس طریقے سے ہم نے وہ بنایا تھا بہت پرانی چیز. تو ایک آپ ایسے کارڈ بورڈ سے یا کسی اور مٹیریل سے 2 پیش تیار کریں الگ الگ، اور اس کا رنگ ایسا ہو جیسے کہ وہ لوہے کا رنگ ہو، وزنی معلوم ہو. آپ ایک لڑکے اور ایک لڑکی پہلے سے تیار کریں، ان کو سمجھائیں. تو لڑکا آئے گا کہے کہ اس کو اٹھاؤ بیٹے، تو فوراً دونوں پیش اٹھا لے گا. لڑکی سے کہیں بیٹی اٹھاؤ اس کو، تو وہ بہت محنت کرے گی لیکن اٹھا نہیں پائے گی. تو ہم کہیں گے تم یہ 2 پیش نہیں اٹھا سکتے، چلو ایک پیش لے لو. تو ایک پیش آسانی سے لے کے کہتے ہیں کہ بعد ہم سمجھائیں گے کہ عربی زبان جو ہے وہ عورتوں کا بہت لحاظ رکھتی ہے اور ان کو نہیں چاہتی کہ ان پہ زیادہ بوجھ پڑے. تو ایک بات ہماری بھی آ گئی اور پھر جو ہے عربی کی عظمت بھی آ گئی اور قاعدہ بھی سیکھ لیا بچوں نے. اس کے بعد کبھی وہ بھولے گی نہیں. میں بتاؤں آپ کو، میرے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس تھے اسلامک یونیورسٹی میں، سعودی عربی. اب وہ جو ہے منصرف میں غلطیاں کر، مساجدن، ایک طالب علم پی ایچ ڈی کر رہا ہے، میں مجھ سے سنا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ مساجدن کیسے کہہ رہے ہیں آپ، ممنوع منصرف. تو کہتا ہے کیوں ممنوع منصرف ہے؟ پی ایچ ڈی کا طالب علم. اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، نحو پڑھایا جاتا ہے، وہ ذہن جو ہے اس کو لاک آف کر دیتا. آپ یاد کر لیتے ہیں کوئی چیز، آپ سوچنے پر آپ کو جو ہے وہ اکسائے تو پھر وہ چیز ذہن آپ کے ذہن میں رہے گی. جی ہاں. تو اس طریقے سے اور ایک ڈرامہ ہم نے کیا تھا. اور ایک بات مجھے یاد آئی، ہمارے یہاں پی ایچ جو طلباء تھے فیکلٹی آف عربک کے، عربک جو پڑھتے تھے میجر کے طور پر، تو ان کو ایک لیسن ہوتا تھا، ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ٹیچنگ عربک ایز اے فارن لینگویج. تو وہ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر آتے تھے، پریکٹیکل کلاس ہوتا تھا. تو ہمارا جو پروگرام تھا ٹیچنگ عربک ایز اے نان عربک ایز اے فارن لینگویج، تو اس میں آتے تھے 10 طلبہ پریکٹیکل سبجیکٹ کے لیے، اور ان کا استاد بھی خاص ہوتا. تو ایک طالب علم آیا عربی مراکش کا، اس نے جب دیکھا ہماری کتاب ذہب من لندن، تو اس نے کہا کہ رک جاؤ یہاں کچھ غلطی ہے، یہاں جو ہے من لندنین ہونا چاہیے تھا، یہ غلطی ہے. تو جو طالب علم ابھی سیکھ رہا ہے عربی، اس نے کہا کہ استاد ممنوع من الصرف ہے، نہیں جانتے آپ، یہ جو ہے غیر عربی لفظ ہے.
اب وہ اس لیے کہ جس طریقے سے اس نے سیکھا اس کے ذہن میں یاد ہے. اب وہ قاعدے کے تحت جو ہے ایک بہت لمبا جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے، اس میں غیر عربی الفاظ کا یہ ایک چھوٹا سا جزیہ ہوتا ہے، اس پہ کہاں یاد رہتا ہے اس چیزیں. تو ہم نے ایک ڈرامہ کیا تھا، اور اس ڈرامے میں تھا کہ ایک شخص کھڑے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تنوین ہے، میں فری دے رہا ہوں آپ کو، جو چاہے آ کے لے لے. تو ایک طالب علم آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے یہاں، تنوین جو ہے وہ کارڈ بورڈ میں ہوتا ہے اور اس کا نام یہاں ہوتا ہے. کیا ہے نام تمہارا؟ بلال. اچھا بلال ہے، ٹھیک ہے، تم بلال جو ہیں تنوین کے مستحق ہو، یہ لے لو. تو اس کو یہاں پن کر دیتا ہے. دوسرا آدمی آتا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ مجھے بھی تنوین چاہیے. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ہے. اچھا محمد ہے، ٹھیک ہے، آپ تنوین کے دے دیتے ہیں. تیسرا آتا ہے، کیا نام ہے؟ میرا نام ولیم. ولیم؟ نہیں، آپ کو تنوین نہیں ملے گی. کیوں؟ ارے بھائی آپ عربی، آپ کا نام ہی عربی نہیں ہے، آپ کیسے ملے گی؟ حضرت دیکھیے نہیں، بالکل نہیں. وہ بولنے والا بھی جو تھا وہ بہت ہی مزاحیہ تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے دور سے چلے جائیے، آپ کو نہیں ملے گی تنوین. تیسرا آتا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے شاہ جہان. بھائی شاہ جہان جو ہے ولیم کی طرح ہے، آپ کو نہیں ملے گا. تیسرا چوتھا آتا ہے، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ. تو کہتا ہے کہ ہاں آپ کو مل جائے گی تنوین شاہ. ارے بھائی وہ لڑنے آتا ہے، کہتا ہے کہ شاہ جہان کو نہیں دیا، شاہ کو کیوں دیا آپ؟ وہ بھی تو غیر عربی ہے. ہاں لیکن جو ہے وہ 3 حرف ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم اس سلسلے میں رعایت کرتے ہیں. 3 حرفی ہو تو دے دیتے ہیں، تو وہ لیتا ہے. تو اب اسی چیزیں کبھی جو ہے طالب علم نہیں بھولتے، یہ کھیل کے طور پہ سیکھتے ہیں، اور جو ہے ذہن میں ہمیشہ یہ چیزیں رہتی ہیں. اچھا اس کے بعد اور بھی بہت سارے یہ جو ہیں طریقے ہیں جس طریقے سے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور قواعد سکھا سکتے ہیں. افعال سیکھنے کا طریقہ. اب افعال میں آپ جانتے ہیں کہ ابواب ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں. کتب یکتب، جیسے نصر ینصر وغیرہ جانتے ہیں آپ لوگ جو لوگ نحو پڑھتے ہیں. تو جو بھی نیا فعل طالب علم سیکھے گا اس کو جو ہے ماضی اور مضارع دونوں ملا کے سکھائیں، بلکہ مصدر بھی. کتب یکتب، کتب یکتب کتابتاً، ماضی مضارع مصدر کے ساتھ بتائیں تو کبھی نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے. وہ جو ہے ابواب جو ہیں وہ سماعی ہیں. تو اس طریقے سے سیکھیں، ماضی مضارع اور مصدر کے ساتھ سیکھ جائیں تو طلبہ نہیں بولیں. اسی طرح اسماء ہیں، اسماء جو ہیں اس کے اندر تذکیر تانیث، جیسے اردو میں ہے مذکر ہیں مؤنث ہیں، بعض اسماء مذکر ہیں بعض مؤنث ہیں، عربی میں بھی ہیں، انگریزی میں نہیں ہے. تو اس کا یاد رکھنا مشکل ہے. جب آدمی نیا لفظ سیکھے، نیا اسم سیکھے، تو اس کے ساتھ جو ہے ھذا یا ھذہ لگا کے سیکھے، تو پھر وہ زندگی بھر وہ جو ہے اس کے ذہن میں بات رہے گی. ھذا مثلا ھذا کتاب، ھذا قلم، ھذا بیت، ھذہ دار، دار مؤنث ہے. ھذا رأس، ھذا انف، لیکن ھذہ عین، ھذہ اذن، ھذا فم. تو اس کے ساتھ سیکھے تو انشاءاللہ. اور اسماء کی جو ہیں جمع جو ہوتے ہیں، کہ جمع جو ہوتی ہے وہ بھی جو ہے سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے. تو وہ بھی آپ جو ہیں اسم کے ساتھ جب سیکھیں گے، کتاب کتب، ھذا کتاب، ھذہ کتب، یہ اس طریقے سے آپ یاد رکھیں. ہندوستان میں بلکہ بر صغیر میں بدقسمتی سے معاجم کا کوئی یہ جو ہے تعلق، معاجم سے کوئی تعلق نہیں رہا.
ڈکشنریز، عربک ڈکشنریز جو ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے مضامین، بہت سارے علوم عربی کے پڑھائے جاتے ہیں، لیکن معاجم کا ہندوستان میں کوئی، حالانکہ عربی میں بہت بڑی بڑی ڈکشنری لکھی گئی ہیں، تو یہاں بھی اس کا آپ استعمال کریں۔ جو انگریزی میں جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے سب سے بہتر جو ہے ہانس ویئر، جرمن جو ہے، اس نے HANS، ہانس WEHR، ہانس ویئر، اس کی ڈکشنری ملتی ہے، پتہ نہیں یہاں، لیکن بہت عام ہے، ہر جگہ ملتی ہے۔ ہانس ویئر ڈکشنری آف ماڈرن ریٹن عربک، تو اس میں جو ہے تمام بالکل ترتیب کے ساتھ قواعد وغیرہ، یعنی باب اس نے بتائے ہیں، مصدر بتایا ہے، اور سب چیزیں اس کے اندر۔ ہانس ویئر، HANS اور WEHR، W کے بعد E، اس کے بعد HR، ہانس ویئر۔ یہ جرمن میں بھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے ملٹن کوون نے انگریزی میں کیا، ملٹن کوون۔ یہاں میرے خیال میں انگریزی ہی ملے گی، تو یہ بہت اہم ہے، جو لوگ ڈکشنری رکھیں۔ اب ایسے مسائل، پہلے معنی، لفظ کا معنی، اس کے بعد مذکر ہے، مؤنث اسم، یہ بھی اس میں ملے گی، آپ کو بتایا، اور اسی طرح باب، فعل کا باب جو ہے وہ بھی ملے گا۔ وہ لکھے گا مثلا کتبہ لکھنے کے بعد بریکٹ میں یو لکھے گا، یو کا مطلب ہے یعنی سیکنڈ ریڈیکل کا وول، یکتبو، ضرب یضرب، کسرہ لکھے گا، اس طریقے سے اس کے قواعد پہلے سے لکھے اس نے۔ پھر ابواب مزید جو ہیں وہ بھی اس نے وہ بتائے گا، نمبر 1 نمبر 2 لکھے گا تو وہ باب فعالہ ہے، نمبر 3 لکھے گا فعالہ ہے، نمبر 4 لکھے گا تو افعلہ۔ پہلے باتیں بتائی، پہلے صفحے پہ جو انٹروڈکشن میں سب باتیں بتا دی گئی ہیں۔ عربی میں اگر ڈکشنری ہے تو میں 2 ڈکشنریوں کا ذکر کروں گا۔ ایک جو ہے قدیم ڈکشنری ہے، چھوٹی سی، اس کا نام ہے المصباح المنیر، المصباح المنیر للفیومی۔ یہ چھوٹی سی ڈکشنری ہے لیکن بہت کام کی ہے، اس میں بھی ابواب جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اسم ہے تو اس کا مؤنث ہے تو بتائے گا مؤنث ہے، جمع اس کی بتائی جائے گی، لیکن یہ قدیم ڈکشنری ہے۔ اگر آج کل کی عربی کے لیے، اس لیے کہ اس میں جو ہے آپ کو آج کل کے الفاظ نہیں ملیں گے آپ کو، مثلا حاسوب کہتے ہیں، کمپیوٹر کو نہیں ملے گا آپ کو، تلفظہ نہیں ملے گا، ٹیلیوائز، تو اس قسم کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے جو ہے المعجم الوسیط، جو مصر کی عرب اکیڈمی نے تیار کی ہے، المعجم الوسیط، یہ ہے المعجم الوسیط۔ یہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے، اس میں 2-3 آدمیوں کے نام ہیں جن لوگوں نے مل کر کے یہ ڈکشنری تیار کی ہے، المعجم الوسیط۔ تو یہ اور اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیں تو ہے الصحاح، صاد حا الف حا، الصحاح، اور اس کے مؤلف ہیں الجوہری، الصحاح للجوہری۔ یہ 6 جلدوں میں ہے، 6 جلدوں میں ہے، اور آئندہ جو لوگ آئندہ کام کریں گے، زیادہ کام کریں گے، آگے اونچی تعلیم ہوگی تو ان کے لیے یہ ضروری ہے الصحاح للجوہری۔ یہ اس کے بعد اور ڈکشنریاں ہیں لیکن فی الوقت اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے۔ اب میری کتاب جو ہے 3 جلدوں میں ہے، بچوں کے لیے الگ سے میں نے کتاب لکھی ہے، تنویر، وہ بچوں کی کتاب، اور وہ بھی لائیے اس کی ہے۔ یہ جو ہے للاطفال ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ اس کا ایک عجیب واقعہ ہے، میرا ایک طالب علم تھے موریشیس کے، وہ پڑھ کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ یعنی وہ اس کا وڈ ورڈ کا، وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے لیے ایک مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے الگ سے
بچوں کے لیے کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹے میرے کہاں اتنا وقت ہے کہ میں آپ کے لیے الگ سے کتاب لکھوں، لیکن وہ جب تک رہے وہ اصرار کرتے رہے، اور جب چلے گئے وہاں سے جانے کے بعد انہوں نے ٹیلی فون سے مجھے پریشان کرنا شروع کیا۔ تو بہرحال چند دنوں کے بعد میں نے ایک 10 سبق تیار کر کے ان کو بھیجا، ان کو چپ کرنے کے لیے کہ بھائی یہ 10 سبق ہیں دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور اس کا لفظ جو ہے میرے بچے سمجھ رہے ہیں، کلاس کے بچے، تو آپ پورا کیجئے، کتاب پوری کیجئے۔ تو کتاب میں نے بعد میں پوری کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسری جلد لکھیے اس کی۔ تو یہ 2 جلدیں ہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے، اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ دروس اللغہ کی جو پہلی جلد ہے یہ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے لکھے تھے جو اڈلٹ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے جو بعض آئیڈیاز ہیں وہ بچوں کے پلے نہیں پڑتے۔ تو یہ خاص پورے طریقے سے بچوں کی ذہنیت کے کو خیال رکھ کے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور یہ دروس اللغہ جو ہے آپ نے دیکھے ہوگی، گڈ ورڈ والوں نے اس کو اس طریقے سے بچوں کے لحاظ سے، ہم نے ایک امریکہ میں ایک میرے شاگرد انہوں نے کہا کہ ہم اس کو یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ 8 حصوں میں ہونا چاہیے، وہاں کے سیٹ اپ میں اس کو داخل کرنے کے لیے 8۔ تو ہم نے پہلی کتاب جو ہے دروس اللغہ کی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دوسرے کو 3 حصوں میں تقسیم، تو یہ 5 ہو گئے۔ تو اس میں جو انگریزی جو کی ہے وہ اس میں ہم نے انکارپوریٹ کر لیا ہے، وہ ہر درس کے بعد پوائنٹس ٹو پونڈر کے نام سے یہ وہ آ جاتے ہیں۔ اور تیسری کتاب ہے وہ بھی 3 حصوں میں ہوں گے، اور اس کا پہلا حصہ جو اس پروگرام کے تحت چھٹا ہوتا ہے وہ پبلشر کے پاس ہے، انشاءاللہ قریب میں وہ آ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں جو دینی درسگاہوں میں یا ہمارے جو عربی پڑھتے ہیں ان کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، وہ ہے نصوص من الحدیث النبوی شریف، ہے کیا آپ پاس وہ؟ اور وہ یہ دیجئے مصحف، اور وہ بھی لائیے کیا نام سلیکشنز اور تھوڑا سا۔ یہ ہے المصحف۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے ذریعے قرآن کی جو خاص باتیں ہیں وہ قرآن ہی کی آیتوں کے ذریعے ان کا تو المصحف یہ عربی میں ہے، اور یہ جو ہے ہر آیت کی بعد اس کی نحوی اور صرفی تحلیل ہے، اور آخر میں چل کر کے 6 مجموعے ہیں مشقوں کے، ایکسرسائزز 6 مجموعے ہیں، اور پورے اس میں نحوی صرفی جو باتیں آئی ہیں قرآن شریف کی اس صورت میں تو ان کا احاطہ ہے، اور ان کو پڑھ لے تو جو ہے طالب علم کے ذہن میں نحو صرف کی صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ ان کو حل کرنا ہے، جب حل کرے گا تو پھر انشاءاللہ وہ اس کے ذہن میں بات آ جائے۔ پھر وہ کیا ہے نصوص من الحدیث نبوی شریف، اس میں 20 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث کے بعد بھی نحوی تحلیل ہے، صرفی تحلیل ہے، اور ہر حدیث کے بعد مشق ہے، ایکسرسائزز ہیں جو شامل ہیں۔ پھر انگریزی میں جو لوگ انگریزی پڑھنا چاہیں گے سلیکشنز فرام دی گلوریس قرآن، اس میں شاید 8 سلیکشنز ہیں۔ اب ٹھیک ہے یاد نہیں مجھے، 8 سلیکشنز ہیں۔ اس میں بھی جو ہے ہر سلیکشن کے بعد نحوی تحلیل ہے، صرفی تحلیل ہے،
اور پھر ٹرانسلیشن بھی ہے قرآن کی آیت کا، ہر آیت کا ترجمہ ہے، ترجمے کے بعد اس کی نحوی تحلیل، صرفی تحلیل ہے، اور آخر میں ہر مجموعے کے بعد وہ مشقیں ہیں. اور اس کی یہ کتاب میں نے خود پڑھائی ہے، اس کے 6 DVDs ہیں، وہ بھی آپ وہاں. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الحجرات، یہ بھی انگریزی میں ہے، یہ بھی اسی نہج پر ہے. یہ حدیث کی یہ کتاب both these lights emanate from the same niche، یہ عربی میں بھی ہے، انہما من مشکات واحد. 4 کتابیں ہیں جو سعودیہ میں شائع ہوئی ہے، حدیث کی گویا تحلیل ہے، نحوی تحلیل. یہ ہے الباحث عن الحق، یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، طویل حدیث، جس میں اپنا وہ قصہ بیان کرتے ہیں، تو اس کی حدیث کا متن ہے اور اس کے بعد نحوی تحلیل ہے. فی بلات ہرقل، یہ جو ہرقل عظیم روم، اس نے حضرت سفیان سے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، وہ اس حدیث کا متن ہے اور شرح. انہما من مشکات واحدہ، یہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی تھی اسلام کے سلسلے میں، جو سب سے پوچھا، تو یہ تقریر اور اس سے پہلے ان کی ہجرت وغیرہ کا قصہ ہے. اور وہ ہے یہ ہاں ابشر بخیر یومن، یہ کعب بن زہیر، کعب بن اشرف، جو جی ہاں 3 متخلفین میں سے تھے، جنگ تبوک میں نہیں شریک ہوئے تھے، تو ان کا طویل قصہ ہے، یہ اسی منہج پر ہے. یہ نصوص اسلامیہ ہے. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، اس کا ذکر انہوں نے کیا تھا، کیا یہ کتاب دینی درسگاہوں میں پڑھانے کی لائق ہے. یہ کتاب میں نے لکھی ہے کلیلہ دمنہ کے خلاف. کلیلہ دمنہ میرے بزرگ و دوستوں ہندوؤں کی کتاب ہے. انگریزی ہندی میں سنسکرت میں کتاب ہے، اس کا نام ہے پنچ تنتر. اس کا ترجمہ قدیم فارسی میں کلیلہ دمنہ کے نام سے ترجمہ ہوا. اس کا ترجمہ عربی میں عبداللہ ابن مقفع نے عربی میں ترجمہ کیا عباسی دور میں. اس میں ایسے قصے ہیں، حیاسوز قصے ہیں، سادوں کے قصے ہیں اور فاحشہ عورتوں کے قصے ہیں. ہم کیوں اس کو دینی درسگاہ میں پڑھائیں؟ عربی ادب سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمیں دین علوم شرعیہ پڑھا رہے ہیں. علوم شرعیہ میں جو ہے، جیسے کوئی میڈیکل کالج میں جو ہے، کہیں کہ میڈیکل کالج میں وہ سبجیکٹ ہے، فارماکولوجسٹ نکال دیں گے، اس کی جگہ جو ہے شیکسپیئر کے ڈرامے رکھ دیتے ہیں، تو قبرستان بھر جائیں گے ڈاکٹر جو ہیں. تو جو سبجیکٹ ان کو پڑھانا ہے وہ پڑھائیے. تو شریعت جب ہم پڑھا رہے ہیں، شریعت کے اس میں جو ہے ادب کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں قرآن کی عربی چاہیے. ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی قرآن عربی ایسے پڑھائیے کہ آدمی بول بھی سکے، لکھ بھی سکے، الگ سے وقت کی ضرورت نہیں ہے، اسی وقت میں جو ہے، بلکہ اس سے کم وقت میں جو ہے ہم پڑھا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عربی پڑھاتے ہیں اس لیے کہ قرآن فہمی کے لیے پڑھاتے ہیں. قرآن فہمی کے لیے یہ پنچ تنتر کیوں پڑھاتے ہیں آپ؟ سوچنے کی بات. یہ یو پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے، ایک کیا نام ہے، پہلے جو تھے، نہیں اس سے پہلے بہو گنا وہ سلفی جامعہ سلفیہ گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب آپ کے یہاں پڑھائی جا رہی ہے. تو جب میں نے کتاب لکھی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے تو ڈھا دیا ہے، لیکن اس کی جگہ تعمیر نہیں کیا آپ نے. گراؤنڈ زیرو ہے لیکن اس کے اوپر بلڈنگ نہیں ہے. تو یہ میں نے کتاب لکھی نصوص اسلامیہ.
تو اس میں جو ہے ایمان افروز مضامین قرآن کی نہیں ہے، حدیث اور دوسرے جو مضامین ہیں اسلامی مضامین ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے کتاب کے بعد درس کے بعد جو ہے نحوی صرفی تحلیل ہے۔ ایک بات میں بھول گیا، نحو تو میں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے پڑھائیں جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو، لیکن بعد میں چل کر کے آپ کو ایک نحو کی کتاب پڑھانی پڑے گی، یعنی استکمال کے لیے، یعنی آخر میں چل کر کے۔ تو وہ سب سے بہتر کتاب جو میری نظر میں ہے وہ ہے شرح ابن عقیل، شرح ابن عقیل۔ دیکھیے ہندوستان میں ان کا تعارف نہیں ہے، ہندوستان میں کوئی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ابن مالک جو ہیں وہ اسپین کے تھے، اسپین میں پیدا ہوئے، لیکن وہ دمشق آ گئے تھے سن 601 یا 2 میں۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی، قواعد پر مبنی ایک نظم لکھی، اس نظم کا نام ہے الالفیہ۔ اس میں 1000 بیت، 1003 یا 4 وہ جو ہیں کپلٹس ہیں، جس میں پوری نحو کی باتیں انہوں نے بتائی، اس کا نام ہے الالفیہ۔ اس کی بہت سارے شرحیں لکھی گئیں، تو ایک شرح جو ہے مشہور شرح ہے وہ ابن عقیل کی ہے، ابن عقیل، عین قاف یا یہ لام، ابن عقیل کی 4 جلدوں میں ہے، لیکن بڑی نہیں ہے۔ تو یہ بہت آسان کتاب ہے، تو جو لوگ بعد میں چل کر کے نحو کی تمام بالاستیعاب جو ہیں جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک کتاب ہے جو آسان ہے، وہ ہے جامع الدروس العربیہ، جامع الدروس العربیہ۔ یہ معاصر ہیں مصطفیٰ الغلائینی، بیروت کے، ان کا انتقال ہو گیا بہت پہلے، تو ان کی کتاب ہے جامع الدروس العربیہ، 3 جلدوں میں ہے۔ یہ بھی جو ہے اس قسم کے ماحول کے لیے بہت ہی مفید ہے، عربی میں ہے وہ، اور وہ بھی طبعاً عربی میں ہے۔ اذان ہو گئی، میں نے جو باتیں بتانی تھیں تقریباً میں نے بتا دی۔ اور جی انگلش میں 10 منٹ اگر خلاصہ آپ کریں گے۔ جی I have been asked to give a summary of what I have been speaking in English. I spoke on 3 or 4 topics. First was the importance of learning Arabic. I said Arabic is the language of the glorious Quran and Hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the language of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and understanding the Quran is wajib. Understanding the Quran and the Muslim is wajib. So to be able to understand the Quran, we must know Arabic. We must learn Arabic, and that is why the importance of learning Arabic need not be overemphasized. It's a fact, and we have to know this. Secondly, I said, what type of Arabic should we teach? What type of Arabic we should teach in Indian atmosphere, in schools like these? And I said, there are books written in Arab countries. 2 types of books. One is written book for the Arabs, for the Arab children, for the Arab students. These books are not suitable for Indian students, because a book, language book written for the native speakers is not suitable for non-native speakers. So we are non-native speakers with regard to Arabic. So a book written for Arabs is not suitable for us. Secondly, it contains subjects like, things connected with life, traffic rules, Arab dishes. We are not interested in these things. We have to learn these things in the Indian languages. So also, they are not linguistically suited for non-Arab students. Thirdly, I said how to teach Arabic. I said Arabic language teaching is a skill. It's a skill. Language teaching is not a science, it is a skill. Like driving, like computing. So for driving,
you must do practice. If you drive the car straight away after reading a book, you will be in the hand and in the arms of a policeman, or worse still in the hospital with multiple injuries. So you must learn to drive by practice. The same way language. Any language, you learn a language by practice, not by grammar. Grammar, of course, will be there. Little bit of grammar, and a lot of practice. Then I gave you different types of practices, different types of exercises that will help the student to grasp the language. And then finally I spoke about creating or using teaching material, teaching aid. I mentioned some of these things. First of all, the simplest thing is using a blackboard or a whiteboard or a writing board, and creating charts. There is another thing which I did not mention in Urdu. I'll mention it here. We had in Islamic University, we had a chart with pictures of 10 things, 10 materials, and their names, 10 things and their names. And they were connected by electric wires inside. If you want to find out the name of a particular thing, you try, put one of the connections on the thing, the second you try on different names. When the correct name comes, it gives you a light or it rings a bell, and then you find out. You can change this every week, have a different chart. Secondly, practice, students taking part. Participation of students is very important. Participation. The teacher should sit down after explaining the idea, and the students should participate. And then I mentioned certain grammar book, dictionaries, which will be useful in the Indian atmosphere. These are the things, important things that I had mentioned. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.